صلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجیب دعوت الداعی اذا دعان صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین کرام، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اس پرفتن دور کے اندر اور معاشیت ترقی کے دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو، ہم کو دین کی نسبت سے وقت نکالنے کی، بیٹھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ بڑی عظیم دولت ہے، ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس وقت دنیا میں، کئی لوگ ایسے ہیں جو گناہوں میں مبتلا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مبارک جگہ پر، جو احب البلاد الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ترین جو جگہ ہے، وہاں آپ کو آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ سعادتیں اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں عطا فرمائے اور کبھی بھی ان سعادتوں سے ہمیں محروم نہ فرمائے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امام الانبیاء سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ احمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھنے اور اس کے مختلف پہلوؤں کو اچھی طرح سمجھنے کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو موقع عطا کیا ہے۔ ہم نے صرف اس کو سننا ہی نہیں، اس کو صرف کانوں کی لذت تک ہی محدود نہیں رکھنا، بلکہ اس سیرت پر عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس عزم سے ہمیں یہاں جمع ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ ایک ایک لمحہ ہمارے لیے زندگی بدلنے کا ایک ذریعہ ثابت ہوگا۔ اس عزم سے نقصان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو سلسلہ مفتی صاحب کے کہنے پر شروع کیا جا رہا ہے، اس کا ہم عنوان رکھیں گے کہ عادت عبادت کیسے بنتی ہے۔ کہ آدمی کے جو روز مرہ کے کام ہیں، جس کے کرنے کی اسے عادت ہے، اگر اسے ہم عبادت نہ بنائیں تو وہ عادت ہی رہے گی، اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، کوئی اجر نہیں ملے گا۔ لیکن ہم ان عادتوں کو بھی عبادت بنانے کی کوشش کریں اور وہ عبادت بنے گی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ بتایا۔ حالانکہ سارے انسان انتہا درجے کے محتاج ہیں، بہت زیادہ کمزور ہیں، ضرورت مند ہیں، اور یہ ساری ضرورتیں پوری کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ لیکن ہم اتنے کمزور ہیں کہ اپنی ضرورتیں بھی پوری کرنے کی درخواست بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتایا۔ روزانہ ہم جتنے عادت سے کام کرتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، بیت الخلاء میں جاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں،
بازاروں میں جاتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، مختلف جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں، ان ہر کام کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی کہ اس موقع پر یہ دعا پڑھ لو، اس موقع پر یہ دعا پڑھ لو۔ ان دعاؤں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا، اللہ سے اپنا تعلق بنانے کی توفیق ملتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق بنتا ہی تب ہے جب اسے پکارا جائے، جب اس کے ساتھ اپنی لو لگائی جائے، جب اسے اپنے طرف متوجہ کیا جائے تو پھر بندے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق بنتا ہے۔ اور جتنا آدمی کثرت سے یہ کام کرے گا اتنا ہی اس بندے کا تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور جتنا اس کا اہتمام جاری رکھے گا اتنا ہی یہ تعلق پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے یہ مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ دائمی ہوتا چلا جائے۔ اس لیے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں ان کو ہم نے یاد کرنا ہے، خود بھی پڑھنا ہے، اپنے بچوں کو بھی پڑھانا ہے، گھر میں بھی جا کر سکھانا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ ان سارے مواقع پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں وہ ہمیں یاد ہوں اور ہم اس پر پڑھتے رہیں۔ دعاؤں کو یاد کرنے کا گر ہی یہ ہے کہ جس موقع کی جو دعا بتائی گئی ہے اسے پڑھا جائے۔ اگر ایک دفعہ آپ زبانی یاد کر لیں گے اور اسے اس موقع پر پڑھیں گے نہیں، چند دن یاد رہے گی پھر بھول جائے گی۔ تو یاد تب رہے گی جب آپ اس موقع پر وہ دعا پڑھیں۔ شروع میں تھوڑی سی دقت ہوگی، بڑا دھیان کرنا پڑے گا، لیکن جب ایک دفعہ ہم دھیان کر کے اس کو معمول میں لے آئیں گے تو پھر انشاءاللہ وہ یاد بھی رہے گی اور موقع بموقع خود بخود یاد آتی چلی جائے گی اور پڑھنے کی توفیق ہوتی چلی جائے گی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں صبح کے اٹھنے کی دعاؤں سے۔ اس کے میں الفاظ بھی پڑھتا ہوں، ترجمہ بھی بتاتا ہوں، آپ نے بھی اس کے تلفظ کو صحیح کرنا ہے، اسے یاد کرنا ہے۔ دعا یوں ہے، جیسے ہی آدمی کی آنکھ کھلے صبح کے وقت تو یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ یہ بس مختصر سی دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ ایک دفعہ پھر پڑھ لیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اس کا ترجمہ ہے، الحمدللہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الذی جس نے احیانا ہمیں زندگی عطا کی ہے، بعد ما اماتنا ہماری موت کے بعد، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اور اسی کی طرف ہم نے دوبارہ زندہ ہو کے جانا ہے۔ یہ اس کا لفظی معنی ہے۔ اب اس دعا میں دیکھیے، یہ دعائیں جو ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ایک معجزہ ہے، الہامی دعائیں ہیں۔ اگر آپ نے صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو توجہ سے اس کے اوپر غور کر کے پڑھ لیں تو اسے اگر کوئی نہیں بھی نہ مانتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان دعاؤں پر غور کرنے سے وہ اس نتیجے تک پہنچے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول ماننے پر مجبور ہو۔ یہ انسان کے بس کی بات نہیں، اتنے عظیم الفاظ اور ایسے بہترین الفاظ جو ہے وہ زبان سے ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکارے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کمال ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل اطہر پر الہام کیا ہے۔ اب اس میں دیکھیے، سب سے پہلے تو اس بات پر شکر کرنا سکھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرنے کے بعد زندگی عطا کی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو سونے کے بعد اٹھتے ہی نہیں، وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔
تو ہو سکتا ہے کہ ہماری بھی سوتے ہوئے موت آ جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس موت سے بچا کر دوبارہ زندگی عطا کر دی۔ اور یہ نیند بھی ایک موت کی طرح کی چیز ہے کہ اس میں آدمی کے تمام اعضاء جو ہے وہ بظاہر جو حسیات ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، باقی اعضاء تو اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں، دماغ اپنا کام کر رہا ہے اور دل اپنا کام کر رہا ہے، معدہ اپنا کام کر رہا ہے، پورا خون گردش میں ہے، لیکن جو حسیات ہیں وہ ایک دفعہ بیکار ہو جاتی ہیں، ان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ زندگی کی طرف لے آتے ہیں، دوبارہ بحال کر دیتے ہیں۔ تو اس پر شکر ادا کرنا کہ اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس موت جیسی کی کیفیت سے نکال کر دوبارہ زندگی والی کیفیت میں لوٹا دیا۔ تو شکر کا پہلو سب سے پہلے رکھا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ اور پھر آخر میں ایک اور بات کی طرف متوجہ کیا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، کہ یہ جو ہمیں زندگی ملی ہے نا، یہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ملی، یہ بھی عارضی ہے، ایک دن آنا ہے کہ ہم نے دوبارہ اللہ کے حضور جو ہے وہ حاضر ہونا ہے، اس دن اس زندگی نے ختم ہو جانا ہے اور پھر اللہ نے زندہ کر کے اپنے سامنے ہمیں حاضر کرنا ہے اور پوری زندگی کا حساب کتاب دیکھنا۔ اب دیکھیں، جو بندہ آنکھ کھلتے ہی اور بیدار ہوتے ہی نہ بھی اس نے وضو کیا ہے، نہ نماز پڑھی ہے، نہ کسی سے بات کی ہے، فوراً جو الفاظ زبان سے نکال رہا ہے، یہ کس کے ساتھ تعلق ہو رہا ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ کہ اللہ میں ابھی کسی سے بات نہیں کرتا، میں اپنا کوئی ذاتی کام نہیں کرتا، میں کسی کی طرف توجہ نہیں کرتا، آنکھ کھلتے ہی اے اللہ میں آپ کی طرف متوجہ ہو گیا ہوں اور آپ کا شکر ادا کر رہا ہوں، اور میں آخرت بھی اپنے سامنے رکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تو جو بندہ اٹھتے ہی اللہ سے تعلق جوڑ لے، بھلا اللہ اسے کبھی بے مراد کر سکتا ہے؟ وہ بندہ بڑا ہی کامیاب ہے جو اٹھتے ہی اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑ لے۔ اس لیے آج کی دعا آپ نے یاد رکھنی ہے، میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی عطا کی اور ایک دن ہم نے دوبارہ زندہ ہو کر اسی کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ دعائیں پڑھنے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا